ابھی پرسوں ترسوں مجلس تھی، حضور داعی اسلام کی بابرکت صحبت سے ہم لوگ حصہ لے رہے تھے، نیپال سے کچھ علماء آئے تھے۔ ہر ایک جب خانقاہ میں جاتا ہے، بزرگوں کے پاس جاتا ہے یا نہیں بھی جاتا ہے، ان کی بات سنے رہتا ہے تو فنا فی الشیخ، فنا فی الرسول، فنا فی اللہ، یہ ساری باتیں وہ ہوتی ہیں جو اس کو اس دن حضور نے جو بات وہی ہے جو لوگوں کے سمجھ کے مطابق کی جائے، وہی نہ بات دراصل ہوتی ہے۔ بڑی پیاری بات ہے تو اس کا ایک اپنا یہ، لیکن سمجھ کے اعتبار سے ہم ناقصوں کو سمجھانے کے لیے جو حضرت نے فنا فی الشیخ، فنا فی اللہ اور فنا فی الرسول کی توضیح کی، وہ یہ کہ یوں تو ہوتا ہے فنا فی الشیخ آدمی، پھر فنا فی الرسول، پھر فنا فی اللہ، لیکن شیخ نے فرمایا کہ پہلے فنا فی اللہ بن جاؤ تم، پھر فنا فی الرسول ہو جاؤ تم، پھر فنا فی الشیخ ہو جاؤ تم۔ اب یہ چوک گیا آدمی، بھائی ترتیب تو یہ ہوتی ہے کہ پہلے فنا فی الشیخ ہوگو، پھر فنا فی الرسول ہوگو، پھر فنا فی اللہ ہونا۔ جب یہ معاملہ پلٹ گیا تو بھائی سی باتیں سمجھ میں نہیں آنے والی تھی، لیکن حضور نے بڑی اچھی توضیح کی۔ فنا فی اللہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ نے جو حرام کیا ہے اس سے فانی ہو جاؤ، اور اللہ نے جو ضروری کہا ہے اس سے باقی ہو جاؤ۔ پھر اس کے بعد رسول کی ذات میں فنا ہو جاؤ، رسول اللہ نے جو کیا ہے اس سے باقی ہو جاؤ، اور رسول اللہ نے جسے روک دیا ہے اس سے تم فانی ہو جاؤ۔ اور جب ان ساری چیزوں کو کر لو تو اب شیخ کی بارگاہ میں آؤ کہ جو مستحب ہے، سنن ہے، کہیں نفس اپنی چال سے ہمیں دور تو نہیں کر رہا ہے اس راستے سے، تو اب فنا فی الشیخ ہو جاؤ کہ شیخ جو کہے وہ کرو اور جسے منع کرے اسے رک جاؤ۔